بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کے مبارک مہینے کا استقبال اور چند بنیادی قاعدے۔ رمضان کریم کا استقبال کرتے وقت اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں اور اس کی آمد بہاراں پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ دوستو، تمام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی مبارک آمد پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی یا تفریط سے کام نہ لیں، بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کی روحانی و پرکیف لمحات میں تنافس اور اللہ کی بندگی و عبادت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے پہلو تہی اور گریز نہ کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اس کے استقبال کے لیے درست اور جائز طریقوں کو اختیار کرنے کی تگ و دو میں مصروف عمل ہو جائیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر رمضان کریم کے استقبال کے مختلف وسائل میں سے چند منتخب وسائل کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم رمضان کا استقبال دعا و مناجات سے کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اور اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر شکرانہ ادا کریں کہ اس نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور ہمیں اس سعادت مندی کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم بھلے چنگے تن و مند چاق و چوبند بھرپور عافیت سے بہرہ و راز کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں اس کو خوش آمدید کہنے کا اس حال میں موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و ریاضت میں سے اہم ترین عبادت صیام و قیام کے لیے نشاط و توانائی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کریم کا استقبال کرتے وقت اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں اور اس کی آمد بہاراں پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ امام نووی اپنی مشہور زمانہ کتاب الاذکار میں ذکر فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، یاد رکھو، اس شخص کے لیے یہ امر مستحب ہے جس کو کوئی ظاہری نعمت دوبارہ نصیب ہو گئی ہو یا اس پر آنے والی ناگہانی بلا ٹل گئی ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بطور شکرانہ ادا کرے یا اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جس کا وہ اہل ہے اور جو اس کی شایان شان ہے۔ بندے پر اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کیا کرم فرمائی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اطاعت و فرما برداری اور عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرما دے، اور بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نیک بختی ہو سکتی ہے کہ صحت و عافیت کی حالت میں اس کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے کا موقع مل جائے۔ لہٰذا اس کے لیے رمضان کا مہینہ پا لینا بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ماہ رمضان سے استفادہ کرنے اور اس کی خیرات و برکات سے بہرہ ور ہونے کا عزم مصمم کرنا اور اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی پیشگی پلاننگ کرنا، عوام الناس کی ایک متنبع تعداد ایسی بھی ہے، بلکہ افسوس کا دامن تھامتے ہوئے ہمیں یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ دیندار اہل استقامت میں سے بعض لوگوں کا یہ بھی وتیرہ ہے کہ دنیاوی امور میں تو وہ بہت ہی پکی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے ہر کام کے لیے ایک شیڈول تیار کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے معاملات میں پلاننگ یا تخطیط سے کام لیں۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ مومن کی دنیاوی زندگی میں کیا ذمہ داری ہے۔ یا تو ان کے ذہن سے یہ بات محو ہو چکی ہے یا پھر انہوں نے تجاہل عارفانہ برتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بحیثیت مسلمان اللہ کے ساتھ بہت اہم ترین مواقع ہیں اور تربیت نفس کے لیے بڑے اہم اوقات ہیں تاکہ اس کے دین پر استقامت اور ثبات تک رسائی ہو سکے اور وہ ان مواسم اور اوقات کو غنیمت جان کر ان سے بھرپور مستفید ہو سکے اور اس کی راہ استقامت تک رسائی ہو جائے اور ثابت قدمی اس کا مقدر بن جائے۔ اس ماہ کے ایک ایک لمحہ کو سنہرا موقع تصور کرتے ہوئے اس کے زرعی اوقات کو اعمال صالحہ میں صرف کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے، کیونکہ جس شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ صدق و صفا، خلوص و للہیت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اس کے ہم مثل یا اسی کے بقدر معاملہ روا رکھتا ہے اور اپنی اطاعت و بندگی کے لیے اس کی مدد و نصرت کا ذمہ لے لیتا ہے اور اعمال خیریہ اور افعال حسنہ کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اس ماہ کے استقبال کے سلسلہ میں توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ
کہ ماہ رمضان کے اصول و احکام، اس کے فرائض و مستحبات، اس کے واجبات و سنن سے متعارف ہونے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے بندہ مومن پر یہ بات واجب ہے کہ وہ علم و معرفت سے بہرہ ور ہو کر علی وجہ البصیرہ اللہ کی عبادت کرے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کی ادائیگی کا مکلف قرار دیا ہے، ان سے جہل و نادانی کی بنا معذور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہیں مکلف شدہ امور میں ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو بندوں پر فرض قرار دیا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کے لیے روزوں کے احکامات، وسائل و آشنا ہو کر اس مہم کے لیے مستعد ہو جانا چاہیے تاکہ اس کا روزہ درست اور صحیح قرار پائے۔ اس بات کا پختہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں اور نافرمانیوں کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اپنا شیوا بنائیں گے اور تمام سرزد شدہ گناہوں سے سچی و پکی توبہ کریں گے اور رب کریم کے روبرو ندامت کے آنسو بہا کر آئندہ زندگی میں معصیتوں اور نافرمانیوں سے کنارہ کشی کا عزم مصمم کریں گے، کیونکہ رمضان کریم تو توبہ کا مہینہ ہے۔ ماہ کریم میں اپنے محلہ کی مسجد میں وعظ و ارشاد اور درس و تدریس کی غرض سے دینی مواد فراہم کر کے اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے تیاری کی جائے۔ بعض دینی کتابوں کی ماہ رمضان کریم سے متعلق احکامات و مسائل کے سلسلہ میں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور تحقیقی پمفلٹوں کو خرید کر محلہ کے لوگوں اور مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونے والے نمازیوں میں تقسیم کرنا بھی اس ماہ مبارک کے استقبال کے مظاہر میں سے اہم ترین مظہر ہے۔ فقراء و مساکین کی طرف توجہ مبذول کی جائے اور صدقہ و خیرات کے مال سے انہیں محفوظ ہونے کا موقع دیا جائے۔ ہم کو رمضان کریم کا استقبال کر کے اپنی آئندہ زندگی کے لیے نیا کھاتہ کھولنے کا عزم کرنا چاہیے۔ آنے والے ایام کے لیے نئے صاف و شفاف چمکدار روز و روشن کی طرح عیاں کورِ صفا کا آغاز کرنا چاہیے، بائیں طور کے، اور اللہ تعالیٰ کے روبرو سچی توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے حکم دیا ہے اس کی اطاعت اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت پیش کیا جائے۔ ماں باپ، اعز و اقارب، رشتہ داروں، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، بیویوں اور آل اولاد کے ساتھ صلح رحمی کر کے اسلام کے اصول و قوانین کی پیروی کی دلیل فراہم کی جائے۔